السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پرویز الہی اور سنم جاوید صاحبہ کو الیکشنز لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، اور اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے عجیب و غریب قسم کے ریمارکس بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف نے سوشل میڈیا کے خلاف جو بات کی ہے، کیا وہ واقعتاً بغض پی ٹی آئی یا بغض عمران خان صاحب میں انہوں نے وہ باتیں کی ہیں، یا ان میں کوئی حقیقت پائی جاتی ہے۔ تو ان تمام تفصیلات پر بات کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ جی، بڑا ہی کوئی شور شرابہ تھا کہ سنم جاوید صاحبہ اور پرویز الہی صاحب اور بھی کچھ ان کے لوگ تھے کہ جی ان کو الیکشنز لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس پر جناب کافی زیادہ شور شرابہ مچا رہا ان دنوں میں، اور سنم جاوید صاحبہ کا یہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے جناب سوشل میڈیا کے اوپر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کمپیرزن کر رہے ہوتے تھے، اور بڑے کوئی پول ہو رہے ہوتے تھے جی کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر تو ان کی حکمت عملی رہتی ہی ہے ہمیشہ سے، تو وہ بات ہے وہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں پول چلے گئے، کوئی بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے اتنے زیادہ ووٹس مارکیٹ میں ڈال رکھے ہوں اور آپ اس چیز کے ماہر ہوں، آپ کی پوری سیاست کے 10-15 سال انہی چیزوں میں گزرے ہوں، تو ٹویٹر یا دوسری تیسری جگہوں پر کوئی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اگر آپ کوئی پول کروا دیتے اور وہ آپ کے حق میں اس کا نتیجہ چلا جاتا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی وہ ان کا اپنا ہی تھا، وہ ایک شعر ہے کہ اپنے ہی گراتے نشمن پہ بجلیاں، تو وہ والی بات ان کے ساتھ ہو گئی ہے کہ وہ جو ڈاکٹر فرحان ویر کا نا بندہ، اس نے جناب ان کو پہلے بھی بہت بار ایکسپوز کیا، ان کے ٹک ٹاک ویوز کو بھی ایکسپوز کیا تھا، باقی سوشل میڈیا پر ان کے لائکس اور ویوز کو بھی وہ بندہ وقتاً فوقتاً ایکسپوز کرتا ہی رہتا ہے۔ تو انہوں نے جناب یہ بھی جو پول والا جو چکر ہوتا ہے یہ بھی ایکسپوز کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی کبھی پول کرواتے تھے تو فرحان ویر کی جناب اپنے جو بھی اس کے بورڈز یا جو اس کے پاس لوگ موجود ہوں گے وہ ان کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کے خلاف رزلٹ لاتا رہا، ان تمام پولز کے جو بھی پی ٹی آئی کے جتنے پیجز ہیں یا ان کے جو ہینڈلرز ہیں، تمام لوگ جو ہیں جو اپنے ریئل کچھ اکاؤنٹس سے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان میں کچھ صحافی حضرات بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو فرحان ویر صاحب نے وہاں پر شکست دے کر یہ ثابت کیا تھا جی کہ یہ کس طرح سے یہ ساری گیم ہوتی ہے سوشل میڈیا میں، پولز اور ویوز کا، یہ ساری چیزیں وہ اکثر ان کی چیزیں ایکسپوز کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا، ریکمینڈ کروں گا ان کا ٹویٹر ہینڈل کے، اگر آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو ڈاکٹر فرحان ویر کو ضرور فالو کیجئے۔ وہ ان کے جتنے بھی پروپیگنڈاز ہوتے ہیں اس سے بہتر کوئی بھی ایکسپوز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انہی میں سے تھا۔ تو اچھا ہوا جی کہ ان کو اجازت مل گئی، ویسے بھی اب اجازت تو مل جانی پہلے بھی چاہیے ہی تھی، اب اتنا بھی کوئی نہیں تھا کہ جناب پرویز الہی کو الیکشنز نہ لڑنے دیا جائے۔ سنم جاوید کی بات الگ ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن پرویز الہی جو ہے ان کو کوئی ان کا اس طرح سے وہ کسی واقعے میں ملوث ڈائریکٹلی نہیں پائے گئے تھے، تو ان کی الیکشن ان کو نہ لڑنے دینے کی کوئی تک بنتی نہیں تھی ویسے تو، کیونکہ وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کسی نظریے کے ساتھ کھڑیں یا انہوں نے کوئی کسی ادارے کے اندر کسی غلط گروپ کا انتخاب کر لیا تھا، ان سے اگر غلطی ہوگی تو اس میں کوئی اتنا میٹر کوئی نہیں ہے، تو ان کو الیکشن لڑنے کی بیسکلی اجازت ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہو رہی تھی وہ بھی غلط تھا۔ تو سنم جاوید صاحبہ کو تو خیر الگ بات ہے، وہ میں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہوا یا نہیں، لیکن جب پرویز الہی صاحب کا کیس سنا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، تو وہاں پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کہی جی کہ سب جو بھی غلطیاں نکلتی ہیں پی ٹی آئی میں سے ہی نکلتی ہیں، یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشنز لڑنے نہیں دیا جا رہا یا ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کی ہیں، تو اس پر جناب پھر صحافیوں کی آپ کو تو پتہ ہے ہمیشہ دو طرح کی رائے ہوتی ہے، تو دونوں میں آپ کے سامنے موثر وقت میں رکھ دیتا ہوں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، ان کے اندر کا جو یوتھیا تھا، جو کبھی پہلے ایکٹیو ہوا کرتا تھا بندیال صاحب کے دور میں، پھر جناب جب حالات واقعات بدل گئے تو ایک دم سے وہ ایک میم چلتا تھا نا کہ ایک دم سے انہوں نے وقت بدل دیا، حالات بدل دے، بھائی مجھے مارو، تو وہ بات ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کنڈیشن میں تب چلے گئے تھے جب وقت اور حالات ایک دم بدل گئے تھے ان کے، لیکن اب جب ان کو تھوڑا بہت کہیں موقع ملتا ہے تو یہ جناب اب اپنے اندر کا وہ جو عمران خان کا سپورٹر ان کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ اسی طرح دوسری جو رائے ہے، اور میں یہ جو دوسری رائے سے زیادہ متفق ہوں کہ جی ایسا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں
ان کو آپ کو بیک گراؤنڈ تک جانا پڑے گا. دیکھیے اب پاکستان میں الیکشنز ہوں گے جو کہ پہلے ہی متنازعہ بنانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. اسی لیے بہت سارے غیر ملکی جو صحافی ہیں ان کو بھی جناب ویزے ملے ہیں پاکستان کے, آپ آ کر الیکشنز کو کور کیجیے, تاکہ دنیا میں یہ تاثر نہ جائے کہ جو بھی حکومت اگلی آنے والی ہے وہ اس کو جناب کوئی عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہیں سے بھی اٹھا کر کسی کو بنا دیا. تو ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی معیشت بڑی ہی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے اور ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو دنیا سے جا کر انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لا سکے. تو اگر کوئی ڈمی پرائم منسٹر ہو تو اس کے کہنے پہ تو کیا دنیا چلے گی, یا وہ کتنی انویسٹمنٹ لا سکتا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں تاثر جانا چاہیے جی کہ یہ ڈمی پرائم منسٹر ہے جو بھی ہے, پیچھے تو فوجی ہے وہی سب کچھ کرتی ہے, جیسا عمران خان صاحب کے دور میں چلتا رہا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب سے کوئی اچھا لیڈر دنیا میں بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا. وہ شکوے کرتے رہتے جی بائیڈن میرا فون نہیں اٹھاتا, پتہ نہیں بائیڈن نے مجھے فون نہیں کیا, مودی میرے فون نہیں اٹھاتا, اس کو میں نے خط لکھے وہ جواب نہیں دیتا. تو اس طرح کے شکوے عمران خان صاحب کے رہتے تھے, اسی لیے ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا تھا. تو جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگلا پرائم منسٹر جو بھی ہو اس کے لیے بھی یہ تاثر جائے. تو اس لیے جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ یقین کریں وہ کسی اور کے منہ کی بات تھی, اور بس الفاظ اطہر مین اللہ صاحب ادا کر رہے تھے, اور یہی حقیقت ہے. وہ پہلی والی بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. وہ تب چیف جسٹس صاحب تھے اور کچھ اور طرح کے معاملات تھے, اس لیے اطہر مین اللہ صاحب ان کے حق میں کچھ فیصلے کرتے رہے, لیکن وہ ہواؤں کا رخ دے کر ہی اپنے فیصلے کرتے ہیں. اتنا ان کے آپ کیریئر کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں. تو جی اب سیکنڈلی مسل وقت میں یہ ڈسکس کر لیتے کہ آرمی چیف صاحب نے جناب 2 دن پہلے خطاب فرمایا تھا. تو اس میں انہوں نے جو سب سے اہم بات ان کی تھی وہ یہی تھی جی کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو انہوں نے ایک طرح سے حرام قرار دے دیا کہ جی اس میں پھر وہ قرآن کی کچھ آیتیں بھی لاتے ہیں اس کے اندر کہ جب کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو. اور سوشل میڈیا تو ایسی چیز ہے کہ جس پر تصدیق ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے یہ حرام ہے اور یوز نہیں کرنا چاہیے, یہاں پر جھوٹ چلتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کچھ اب پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بغض عمران خان میں یہ باتیں کر رہے تھے, تو صرف پی ٹی آئی تو سوشل میڈیا پر نہیں ہے, باقی بھی تو بہت سارے لوگ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں جناب آرمی چیف صاحب کی عزت کرتے ہوئے معذرت کے ساتھ چھوٹا سا اختلاف چاہتا ہوں اس بات کے اندر کہ دیکھیے جب یہ قرآن کی آیت آ گئی کہ جب کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو, تو وہیں سے آپ کو یہ بھی پھر خبر ایک آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ تب بھی ایسے فاسق ہوتے تھے جو جناب جھوٹی خبریں لاتے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی خبریں آپ ان کے منہ سے ادا ہی نہ ہونے دو, یا ان سے کہو جی کہ کیا پھیلا رہے ان پہ ان کو بگا دو آگے سے, یا ان کو منع کرو کہ کوئی کسی کو کوئی خبر دے ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہوا تھا. اللہ نے یہ تلقین کی کہ آپ اس کی تصدیق کر لیا کریں. تو وہ بات ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی جو بھی خبر چلتی ہے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, آپ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ سکتے ہیں, باقی آپ گوگل کے تھرو آپ کو ایسی ویب سائٹس مہیا ہو جاتی ہیں, وہاں سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں ان تمام خبروں کو جو بھی آپ پڑھیں. تو ہونا تو یہ چاہیے, یا میرے خیال سے ان کو کہنا اس طرح سے چاہیے تھا. تھوڑا ہو سکتا ہے وہ یہی کہنا چاہ رہے ہوں, کئی بار ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم کسی کی آدھی بات کو پکڑ کے آگے خود ہی اپنی رائے اس میں شامل کر کے تو اگلے کے پلے ڈال دیتے ہیں, اس پہ تھوپ دیتے ہیں, یہ اس کے الفاظ ہیں حالانکہ ان کے ہوتے نہیں. تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے اس طرح سے کلیئر بات نہ کی, کیونکہ وہ کوئی لائیو خطاب تو ان کا تھا نہیں. وہ تو انہوں نے ایک یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ کچھ ڈسکشن کی تھی, ان کے آنسر کویشچن بھی کیے ان کے ساتھ, ان کو لیکچر بھی دیا, خطاب کیا ان کے ساتھ باقاعدہ. تو وہ سارا آف دی کیمرہ ہوا تھا تمام معاملہ. تو اس لیے ہمیں اب ان کے الفاظ ایک ایک کر کے تو نہیں آتے ہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے حرف بہ حرف کس طرح سے بات کی ہے. ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو ہم نے لوگوں کے منہ سے سنی ہے. تو یہ بات کلیئر ہو جائے. بس یہ ہے کہ وہی بات آپ یہاں پر بھی اپلائی کر لیں فاسق والی کہ ٹھیک ہے آپ کوئی خبر پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے, اور اس کے بعد اگر وہ خبر ٹھیک ہے تو آپ آگے پھیلائیں, اگر نہیں ہے تو وہیں پہ رک جائیں, یا کسی نے آپ کو بھیجی ہے تو آپ اس کو بھی مؤدبانہ انداز میں جناب گزارش کر دیجئے کہ سر یہ خبر جو ہے نیاز مند کی یہ عرض ہے کہ آپ کی دی ہوئی خبر فیک ہے, اس لیے اس کو اور کسی تک نہ پہنچائیے گا, یا جن لوگوں تک آپ نے پہنچائی ہے ان سے معذرت کر لیجئے. تو وہ ایک اچھا طریقہ رہتا ہے. اب ہم اس طرح سے تو نہیں کر سکتے جی کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ کوئی نارتھ کوریا تو نہیں ہے, پاکستان ہے, اور یہاں پر جناب آزادی اظہار رائے کا پورا حق حاصل ہے ہر فرد کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے. ہاں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے, ایسا تو نہیں کہ کوئی الطاف حسین کی طرح پاکستان معاذ اللہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا دے یا اسلام کے خلاف کوئی اس طرح سے زیادہ چلا جائے, لیکن ریاست کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے کوئی اگر اختلاف رکھتا ہے کسی ادارے یا کسی سیاسی جماعت سے تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جناب اپنی بات رکھے.
اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔